بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ سورہ جن کی آیت نمبر 21 اور 22، 21 اور 22 کیوں اتری، اس کا پس منظر کیا تھا؟ بعض لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے اور وہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جاننا چاہیے کہ سورہ جن کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہدایت کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں اور اس کے علاوہ میں کہیں بھی اپنی پناہ گاہ نہیں پا سکتا۔ ان آیات کریمہ کے نازل ہونے کی وجہ اور اس کا پس منظر یہ ہے جو اسی صورت کی آیت نمبر 19 میں موجود ہے، جس کی تفسیر سمیت مفہوم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو جنات آپ کے اطراف جمع ہو گئے اور انتہا تعجب کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ چڑھ کے آپ کو دیکھنے لگے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار اس طرح آپ کے اطراف جمع ہو گئے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ نازل فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اس میں اتنی تعجب والی کون سی بات ہے؟ اور تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح جمع ہو کے دیکھنے کا جو بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے بلکہ آپ جو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ توحید کا جو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں، اس کو یہ سب مل کے ایک ساتھ متفق ہو کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ اور کس طرح بجھا دینا چاہتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ تو یہ بہت بڑی بات لے کے آ گئے ہیں اور پورے لوگوں سے آپ دشمنی کر لیے ہیں اس کے ذریعے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ جائیں اور ہم آپ کو پناہ دیں گے اور آپ کو سارے لوگوں سے بچائیں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ کو نازل کیا کہ آپ ان کفار سے کہہ دیجئے کہ نہ میں تمہارے نقصان کا مالک ہوں نہ تمہاری ہدایت کا مالک ہوں، اور نہ کوئی مجھے پناہ دے سکتا ہے اور نہ اللہ کے علاوہ میرے لیے کوئی اور پناہ ہے۔ مطلب یہ کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ اپنی اس دعوت سے پیچھے ہٹ جاؤ تو ہم آپ کو پناہ دے دیں گے، تو میں اپنی اس دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا، اسی کی عبادت کرتا رہوں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، اور یہ دعوت دیتے رہنے کی وجہ سے میں تمہیں نہ کافر بنا سکتا ہوں اور نہ تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں، اور نہ اگر میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا چھوڑ دوں تو اللہ کی طرف سے اگر عذاب نازل ہو تو تم مجھے پناہ نہیں دے سکتے اور اس کے عذاب سے مجھے تم بچا نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد والی آیت 23 میں 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں وہ میں پہنچا دیتا ہوں، اب جو اس کی نافرمانی کرے گا تو اس کو اللہ رب العزت جہنم میں عذاب دے گا۔ یہ ان آیات کریمہ کا مختصر سا خلاصہ ہے جو کہ بخاری میں، ترمذی میں اور تفاسیر میں سے تفسیر ابن جریر میں اور تفسیر فتح القدیر وغیرہ میں آیا ہے۔ اب اس کا معنی یہ لینا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے
اور آپ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک صحیح مفہوم ہے اور ایک غلط استعمال ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی ہدایت دینے والا ہے، نہ کوئی گمراہ کرنے والا ہے، نہ نفع پہنچانے والا ہے، نہ نقصان پہنچانے والا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اور ان آیتوں کے ذریعے ہمیں اپنی توحید کو پکی کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو نفع یا نقصان وغیرہ میں شریک نہیں ماننا چاہیے۔ اگر شریک مانیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، لیکن ساتھ ہی بطور سبب کے حضور پاک علیہ وآلہ صلوٰۃ والسلام کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے اور سب سے زیادہ نقصان سے بچانے والے ماننا بھی ضروری ہے۔ مالک نفع و نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن بطور سبب کے اللہ رب العزت کی اجازت سے، اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کی مرضی سے بہت ساری چیزیں نفع بھی پہنچاتی ہے اور نقصان بھی پہنچاتی ہے، اور پورے اسباب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان سے بچانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس سے بڑا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوئے۔ تو بعض قرآنی آیات یا بعض احادیث نبویہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر تنہا پڑھا جائے تو اس کا پورا معنی سمجھ میں نہیں آتا اور اس میں غلط فہمی کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس متعلق دیگر دوسری جو آیتیں آئی ہیں یا احادیث آئی ہیں ان سب کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، اور ان سب کو سامنے رکھ کر اس کا مفہوم اگر سمجھا جائے تو پھر صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اپنے نبی کے متعلق کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ ہمارے نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، اور تعظیم اور ادب اور توقیر کے ساتھ جب قرآن کو سمجھا جاتا ہے یا حدیث کو پڑھا جاتا ہے تو پھر بے ادبی کے مفاہیم ذہن میں نہیں آتے۔ تو ایک طرف اللہ رب العزت خالص اپنی وحدانیت کو جو بیان کر رہا ہے کہ نفع اور نقصان کے مالک ہونے میں میرا کوئی شریک نہیں، لیکن ساتھ ہی حضور پاک علیہ وآلہ صلوٰۃ والسلام کا جو پوری انسانیت پر احسان ہے اور جو بے پناہ آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور اسی طرح فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورہ انبیاء میں، کہ ہم آپ کو صرف انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ پورے عالمین کے جتنے مخلوقات ہیں ان سب کو آپ اپنی رحمت سے فائدہ پہنچانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور جواب میں وہ کہیں کہ آپ سے کیا فائدہ مجھے پہنچ سکتا ہے، آپ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک تو اللہ ہے، صرف اللہ سے مجھے فائدہ پہنچا ہے، تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ کتنا احسان فراموش انسان ہے اور کتنا بدتمیز اور بے ادب انسان ہے۔ حالانکہ حقیقت میں سوائے اللہ کے نفع پہنچانے والا اور کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت جس کو سبب بناتا ہے اس کا بھی احسان ماننا اور اس کا شکریہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے، بلکہ دینی فریضہ ہوتا ہے، اور اچھے الفاظ میں اس کو سراہنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا یہ اتنا لازم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہ سراہیں اور اس کا شکریہ ادا نہ کریں تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے۔
تو اس طرح مطلقاً کہہ دینا کہ حضور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ قرآن کا بھی انکار ہے، عقل کا بھی انکار ہے، اور احسان فراموشی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت یہ ہے کہ وہ بہت سارے اسباب میں نفع بھی رکھتا ہے اور نقصان بھی رکھتا ہے۔ تو توحید کے نام پر ان کا انکار کر دینا در حقیقت اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار کر دینا ہے۔ تو بطور سبب کے اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی اجازت سے پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی کوئی ذات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ پہلے بھی عالمین آپ سے رحمت پاتے رہے، آج بھی رحمت پا رہے ہیں اور قیامت تک پاتے رہیں گے، بلکہ قیامت کے بعد بھی پاتے رہیں گے، اور پہلے بھی آپ کی وجہ سے لوگ ہدایت پاتے رہے، آج بھی پا رہے ہیں اور قیامت تک پاتے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفع پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی آپ سے نفع پہنچتا رہے گا۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔